زینب نے بھرا کنبہ لٹتے ہوئے دیکھا ہے، مختل میں گلا شے کا کٹتے ہوئے دیکھا ہے، وہ شہ کی چہتی تھی نام اس کا سکینہ تھا، مقتل میں سکو جس کا اس شمر نے چھینا تھا، زندان میں زینب نے مرتے ہوئے دیکھا ہے، زینب نے بھرا کنبہ لٹتے ہوئے دیکھا ہے، دیکھا ہے دھواں اٹھتے دامن سے سکینہ کے، شعلے بھی اٹھے دیکھے بیمار کے بستر سے، اور اپنے ہی خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، زینب نے بھرا کنبہ لٹتے ہوئے دیکھا ہے، راہوں میں جو نظریں تھیں زینب کے کھلے سر پر، عابد کی طرف آدھا برساتے تھے جعفر، نیزے پہ سرے شہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، زینب نے بھرا کنبہ لٹتے ہوئے دیکھا ہے، شبیر نے پالا تھا نازوں سے حسینہ کو، سرور نے پنایا تھا جو بالی سکینہ کو، زینب نے وہی گوہر چھنتے ہوئے دیکھا ہے، ہوتا ہے کوئی رخصت آتا ہے کوئی لاشا، اٹھتے ہیں کہیں شعلے جل، جلتا ہے کہیں خیمہ،
عاشور کا سورج یوں ڈھلتے ہوئے دیکھا ہے، زینب نے بھرا کنبہ لٹتے ہوئے دیکھا ہے، 40 قدم پر تھی وہ اجڑی ہوئی قاہر، تھا شمر کے ہاتھوں میں جو خون بھرا خنجر، شبیر کی شیرات پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم کیوں نہ کریں نوحہ، ہم کیوں نہ کریں ماتم، تاریخ نے بتلایا کس طرح ظفر یہ غم سجاد کے ہاتھوں کو باندھے ہوئے دیکھا ہے، زینب نے بھرا کنبہ لٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام لعمته: يا عمت اسكتي فأنت بحمد الله عالمة غير معلمة. یہ حدیث مبارک اور یہ فقرہ جس کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا فقرہ ہے، بی بی صدیقہ طاہرہ کی جانشین حضرت ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں: یا عمت اسکتی، فقرے کی ساخت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کچھ بیان کر رہی ہیں کہ اچانک امام نے فرمایا: یا عمت اسکتی، پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب کچھ کہہ رہی ہیں، یہ بھی تو فرمایا کہ آپ خاموش ہو جائیے۔ تو پہلے تو یہ لگتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ امام ہیں، ہو سکتا ہے امام خود کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، لیکن اگلا فقرہ وہ بڑا عجیب ہے اور اس پر گفتگو کرنی ہے۔ یا عمت اسکتی، پھوپھی آپ خاموش ہو جائیے، فانتی بحمد اللہ، اور آپ تو الحمدللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ تو الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں۔ اسی لیے آپ سنتے ہوں گے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ حضرت کو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے، یعنی بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ۔ یا ایک اور لقب شہزادی کا مشہور ہے، عقیلہ بنی ہاشم یا عقیلۃ القریش، بنی ہاشم کی سب سے عقل مند خاتون یا قریش کی سب سے سمجھدار خاتون۔ اس پورے واقعہ کربلا میں جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار رہا ہے، اس پر
ہم اس نہج سے آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ واقعہ کربلا پر توجہ کریں گے، امام حسین سلام اللہ علیہ پر جب گفتگو آپ کریں گے تو پہلا سوال سب سے جو آئے گا وہ یہ کہ یہ واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا. تھوڑا سا ایک 5-7 منٹ کا مقدمہ کر کے میں آتا ہوں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار کیا رہا ہے اس داستان کربلا میں اور واقعہ کربلا میں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا، حادثہ کربلا رونما کیوں ہوا. اس کا بالکل واضح، صاف اور آشکار جواب یہ ہے کہ ایک شرابی، کبابی، بے دین، لا مذہب یزید نام کا شخص تھا جس نے فرزند رسول حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا. امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا اور نتیجے میں یہ پورا واقعہ کربلا رونما ہوا. جہاں تک معاملہ امام حسین علیہ السلام کا ہے اس پر ہم کو آج گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن اس پورے واقعے میں ایک سوال امام حسین علیہ السلام سے یہ ہو سکتا ہے کہ بیعت کا مطالبہ جو یزید نے کیا اور جس کے انکار کی بنیاد پر یہ پورے واقعہ کربلا رونما ہوا ہے، یہ بیعت کا مطالبہ کس سے تھا؟ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام سے، اور تو کسی سے نہیں. بلکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بات کہی بھی ہے. حتیٰ شب عاشور اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے حضرت فرماتے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ، ان کو صرف مجھ سے مطلب ہے، یہ مجھ کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تم سے کوئی واسطہ ان کا نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ. تو جب امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم ہے کہ ان کو بقیہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف مجھ سے مطلب ہے، تو امام حسین علیہ السلام کو خود آنا چاہیے تھا کربلا میں. زیادہ سے زیادہ، چونکہ امام کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا نام محضر شہادت میں ہے زیادہ سے زیادہ امام ان کو لے کے آ گئے ہوتے. لیکن جن کو شہید نہیں ہونا ہے ان کو امام، خاص کر کے عورتوں کو، امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ کربلا میں لے. اچھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ امام حسین علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ میرے بعد کیا ہونا ہے. پہلے اس پر بحث ہو جائے. اچھی طرح حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو معلوم ہے کہ میرے بعد کیا ہونا ہے یا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. حتیٰ بعض روایات میں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ولادت سے پہلے جب شکم مادر میں تھے امام حسین علیہ السلام، تو تاریخ کا بیان یہ ہے کہ ایک دن حضرت زہرا علیہ السلام نے عرض کیا، بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے، کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں. تو وہ حسین جو اپنی پیدائش سے پہلے ماں کے شکم سے بات کر رہے ہیں اور پوری داستان بتا رہے ہیں، 57 سال کی ایج میں امام حسین علیہ السلام کو پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یا جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے لگے ہیں اور حضرت ام المومنین ام سلمہ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ عراق. مت جاؤ. کیوں؟ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ کو کہتے سنا ہے کہ میرا بیٹا کربلا میں مارا جائے گا. حضرت ام سلمہ کو پتا ہے باہر سے آ کر کے جس حسین نے نبی کی زبان چوسی اس حسین کو نہیں پتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے بعد کیا ہونے والا ہے. چنانچہ جب حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ مکے سے نکلنے لگے ہیں تو یہی ابن عباس آ کر کے امام کو روکتے ہیں کہ مت جائیے. تو اس جواب پر ہم کو کوئی وہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ان کا سارا معاملہ مجھ سے ہے، تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن جب ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، عورتوں کو مت لے جائیے، بچوں کو مت لے جائیے، اس وقت امام نے جو جواب دیا ابن عباس کو وہ قابل غور ہے اور اسی پر یہاں بحث ہونی ہے. حضرت نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن
اسیرا اسیرا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. سوال یہاں پر یہی ہے کہ خدا کیوں اسیر دیکھنا چاہتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کیوں لے کر کے ان کو کربلا میں آئے. اب اس بات کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز پر پہلے گفتگو کر لی جائے, پھر میں آتا ہوں اپنی منزل کے اوپر. ایک روایت ہے, حدیث ہے, ارشاد ہوتا ہے لا دین لمن لا حیاء اللہ, اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس غیرت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جتنی غیرت ہوگی اتنا ہی دین ہوگا. اس کا الٹا کیا ہوا کہ جس کا پاس جتنا دین ہوگا وہ اتنا ہی غیرت دار ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اپنے زمانے میں امام وقت سے زیادہ دیدار تو کوئی نہیں ہو سکتا. مکمل ایمان ہے امام حسین کی ذات, عین ایمان ہے امام حسین کی ذات, مجسمہ ایمان ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی. تو جب عین ایمان اور مجسمہ ایمان ہے تو عین غیرت بھی ہوں گے نا, مجسمہ غیرت بھی ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کسی کے اندر غیرت نہیں ہو سکتی. ایک نمونہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی غیرت کا. جب حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ گھوڑے سے گر پڑے, دیکھیں ایک طرف امام کی شجاعت کا, یزیدی فوجی ہے, یزیدی سپاہی ہے, وہ خود کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے عزیز انصار اقربا سب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود دل کے بھوکے اور پیاسے ہوں. اس کے باوجود وہ یزیدی فوجی کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے تلوار نکالی ہے اور حملہ کیا ہے تو یزیدی فوج بھاگتی تھی اور امام سے پناہ مانگتی تھی. جس انسان کے بھری دوپہر میں پورا گھر شہید ہو گیا ہو اور خود بھوکا اور وہ لڑنے کے قابل ہے, لیکن یزیدی فوجی کہتا ہے کہ جب امام حملہ کرتے تھے تو یہ یزیدی فوج بھاگتی تھی اور پناہ مانگتی تھی. نتیجہ یہ کہ جب یہ بھاگتے تھے تو امام حسین سلام اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو, تم نے میرے اکبر کو مارا ہے. کہاں بھاگ کے جا رہے ہو, تم نے میرے عباس کو مارا ہے. اسی کا سبب یہ ہے کہ اتنی ہیبت چھائی ہوئی تھی. میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں توجہ کریں. اتنی ہیبت چھائی ہوئی تھی حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی ان یزیدیوں پر کہ جب امام علیہ السلام سرزمین کربلا پر گھوڑے سے گر پڑے ہیں تو بعض روایتوں اور تاریخوں میں ہے کہ گھوڑے سے زمین پر آنے کے بعد کچھ دیر تک امام کی کیفیت ایسی تھی کہ ان یزیدیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ زندہ ہے یا نہیں ہے. لیکن ہیبت کا عالم یہ تھا حضرت کی کہ اس کے باوجود قریب جانے کی کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. ایک یزیدی فوجی کہتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. لونا کیسے کہا بھی بتاتا ہوں. آیا امام کے قریب, کچھ فاصلے پہ کھڑا ہوا, رخ کیا خیمے کی طرف اور زور سے چیخا تم لوگ ادھر خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو. میں آپ کو امام کی غیرت سنا رہا ہوں. اس کیفیت میں اور اس عالم میں روایت کہتی کہ جب اس ملعون نے کہا کہ تم لوگ خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو تو روایت کہتی ہے کہ اس حالت میں امام کوہنیوں سے ٹیک کر کے اٹھنے لگے اور فرماتے ہیں تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے, میرے بچوں نے کیا بگاڑا ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا, اس سے اندازہ ہوا کہ امام علیہ السلام کتنے غیرت دار تھے. ایسا غیرت دار انسان, پتا ہے ان کو کہ میرے بعد میرے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا ہوگا اور کس طریقے سے ان کو اسیر کیا جائے گا, قیدی بنایا جائے گا, بے مکن و چادر لے جایا جائے گا. اتنا غیرت دار انسان, یہ سب جاننے کے باوجود سوال, عقلی سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام اتنے عظیم غیرت کے باوجود اور یہ سب جاننے کے باوجود زینب کو ساتھ کیوں لے کر کے آئے, عورتوں کو ساتھ لے کر کے کیوں آئے. اس کے پیچھے کیا سبب ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے. ایک چیز تو یہ, ایک اور توجہ آپ کو دلا دیں کہ اتنی غیرت کے بعد آپ انصاف سے بتائیے جب حضرت سید الشہداء کے اندر اتنی غیرت ہے تو جناب زینب کی غیرت کا کیا حال ہوگا, جبکہ وہ عورت بھی ہیں, خاتون بھی ہیں.
لیکن آپ جناب زینب کی تاریخ پڑھیے. اکبر کی شہادت ہوئی. بعض روایتوں میں ہے کہ جب حضرت اکبر کے جنازے کے قریب آئی ہیں تو عجب فقرہ کہا ہے اکبر کی لاش کو دیکھ کر کے. فرماتے ہیں یا لیتنی کنتو ھذا اليوم عمیاء، کاش میری آنکھوں میں بینائی نہ ہوتی، روشنی نہ ہوتی. یہ صدمے کی بنیاد تو یہ فقرہ نکلا ہے نا. لیکن بد دعا نہیں کیا. حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کی خبر آ گئی، جس کی لاش پر امام حسین علیہ السلام ٹڑتے ہیں. زینب کا کیا حشر ہوا ہوگا، لیکن بد دعا نہیں کیا. قاسم، یتیم قاسم، بھائی کی نشانی، خبر آئی ہے، لاش آئی ہے، گریہ کیا ہے، بد دعا نہیں کی. اپنے بیٹوں کے جنازے آ گئے. یہ سب ایک طرف. خود امام حسین علیہ السلام، ایک منٹ کے لیے ذرا سا آپ اگر توجہ کریں کہ امام سلام اللہ علیہ کے جسم کی کیفیت کیا تھی. کربلا میں جو یزیدی فوج تھی، 4 صورتیں ان کے یہاں تھی. کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جھولوں میں پتھر رکھے ہوئے ہیں. تو اب امام حسین علیہ السلام پر جو حملہ ہو رہا ہے، نمبر 1 تیر سے، نمبر 2 شمشیر اور تلوار سے، نمبر 3 نیزہ سے، نمبر 4 پتھروں سے. اتنے قسم کے زخم حضرت سید الشہداء کے جسم مبارک پر رہے ہوں گے. آپ بتائیے کیا کیفیت جسم کی رہی ہوگی. لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد جسم سے سر جدا کر دیا گیا. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضرت کے جسم مبارک کی حالت کیا ہوگی. بات یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب تاریخ کہتی ہے کہ اس ابن سعد ملعون نے کہا کہ جو لوگ حسین علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے. 10 زنازادے جو تاریخ کہتی ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے بعد میں ان لوگوں کے لیے پتا کیا جو گھوڑے لے کر کے آئے تھے، سب کے سب زنازادے. 10 زنازادے امام کے جسم کو جو ہے گھوڑوں سے پامال کر رہے ہیں. اب آپ سوچئے جسم پر سر نہیں ہے، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر اور گھوڑوں کی ٹاپیں. جسم مبارک حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی کیا حالت ہوگی. اور ایسی صورتحال میں زینب جیسی بہن بھائی کے جسم کی یہ کیفیت دیکھ کر کے انصاف سے بتائے، ہر صاحب انصاف سے انصاف طلب ہوں کہ سکتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، غش آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، بے ہوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہارٹ فیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کسی کتاب میں پڑھا آج تک آپ نے کہ امام حسین کی لاش کی کیفیت دیکھنے کے باوجود 11 محرم کو حضرت زینب کو غش آیا یا بے ہوش ہوئی؟ بلکہ تاریخ بعض تو یہاں تک کہتی آئی، لاش مبارک کے پاس ہاتھ بلند کیا، اللہم تقبل منا قلیل القربان، خدا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. اتنے کے باوجود بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بد دعا نہیں کی. میں آپ کو جہاں لے چل رہا ہوں. لیکن جب یہ قافلہ اسیر ہو کر کے چلا ہے اور کوفے کے دروازے پر روک دیا گیا، اور اب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا قافلہ کیوں روکا گیا ہے، اور جواب دیا گیا شہر کو سجایا جا رہا ہے، شہر کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے. اکبر کی شہادت پر بد دعا نہیں کی، قاسم کی شہادت پر بد دعا نہیں کی، عباس کی شہادت پر بد دعا نہیں کی، حضرت سید الشہداء حتیٰ کہ امام حسین کی لاش دیکھی اس کیفیت میں بد دعا نہیں کی. لیکن اب جب یہ ہوا قافلہ دروازے کوفہ پہ روکا گیا، اور کیوں روکا گیا جواب ملا گیا شہر کو سجایا جا رہا ہے، تو شہزادی نے کیا فرمایا، آؤ بیویوں سب لوگ آؤ، ہاتھ بلند کرو، میں بد دعا کرتی ہوں، تم لوگ آمین کہو. یہ یہاں بد دعا کی وجہ کیا ہے اور سبب کیا ہے، سوائے اس کے کہ غیرت. ابھی آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ امام حسین سے زیادہ غیرت دار کوئی نہیں ہے. اب جناب زینب نے جو چاہا کہ بد دعا کریں، سر اٹھایا، دیکھا امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر پہ نظر پڑ گئی، دیکھا حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بہن تڑپ گئی، بھیا کیا بات ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ اتنا غیرت دار امام ہمارا. اس نو کے نیزہ سے آواز آئی، بہن اسی طرح چلی جاؤ. یہ ساری چیزیں ملا کر کے
یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اول لائے کیوں؟ سب پتا تھا، اور پھر جب بددعا کر رہی پھر بھی روک دیا اور فرمانے کسی طرح چلے جائیے۔ ایک غیرت دار آدمی کے لیے آپ انصاف سے بتائیے، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی کامن سینس یوز کرے۔ ابھی اگر کوئی تھانے دار آ کر کے پولیس والوں کو لے کر کے 4 پولیس والے آ کے ہمارے گھر پر حملہ کر دیں اور ہمارے گھر کی عورتوں کو جو ہے وہ اسیر کر کے ایک رسی میں سب کو باندھ کر کے بغیر چادر اور بغیر برقعے اور بغیر نقاب کے گھر سے ہمارے تھانے تک لے جائے، آدمی محلہ چھوڑ دے گا، آدمی شہر چھوڑ دے گا۔ غیرت دار آدمی کہے گا اولاد مر گئی ہوتی ہم کو وہ تکلیف نہ ہوتی جو اس عمل سے ہوئی ہے۔ اور اس بات کا اندازہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کو اس فقرے سے لگا سکتے ہیں کہ جب کسی نے کہا کہ مولا کب تک روئیے گا، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، اس وقت امام سجاد کا جواب بھی یہی تھا، بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ ماں اور بہنوں کو بے مکنو چادر پھرایا جائے؟ تو آخر اس چیز کا صدمہ، غم، احساس امام حسین سلام اللہ علیہ کو بھی تو ہوگا۔ کیوں امام حسین نے کہا کہ بہن چلی جاؤ اسی طرح سے؟ بلکہ وہ سوال جو شروع سے کیوں لے کر کے آئے؟ جبکہ ابن عباس جیسے آدمی نے کہا کہ مت لے جائیے، اور جواب دے رہے ہیں اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، بس اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کر لیں۔ جواب اس کا ایک لفظ میں، اور پھر وضاحت کرتا ہوں۔ جواب اس کا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی، امام حسین علیہ السلام اگر ان مخدرات کو لے کے نہ آئے ہوتے، تو کربلا کا واقعہ کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا، آج کوئی کربلا کا جاننے والا نہ ہوتا، یزید اپنی حقانیت کا اعلان کر کے نکل جاتا، یزید کو کوئی ٹوکنے والا نہ ہوتا۔ کیسے؟ اب یہاں سے آپ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے 15-20 منٹ۔ آپ نے سنی ہے داستان، واقعہ سن رکھا ہے آپ نے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر، یزید کے دربار کی بات عرض کر رہا ہوں، تشت طلا میں رکھا ہوا ہے۔ یزید ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے خیزران کی، یہ اگلے جو دانت ہوتے ہیں اس کو ثنایا کہتے ہیں، روایت میں یہ ثنایا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک بات سنا ہے آپ کو، کہتے ہیں امام حسین سلام اللہ علیہ کے دندان مبارک بڑے خوبصورت تھے۔ اسی طرح اشارہ کیا میر انیس نے اپنے کسی مرثیے میں، ایک مصرع ان کا یہ ہے کہ قطرے ہیں شیر فاطمہ کے یہ گوہر نہیں، بڑے خوبصورت دانت تھے حضرت سید الشہداء کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام کا سر سونے کی لگن میں تشت طلا میں رکھا ہوا ہے، یزید کے ہاتھ میں چوب خیزران ہے، لکڑی ہے، امام کے دندان مبارک سے بے حرمتی کرتا ہے اور پوچھتا ہے اما قرأت القرآن یا حسین، اے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا؟ ایک شرابی کبابی آدمی اس حسین کے سر اطہر سے پوچھ رہا ہے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت پڑھتا ہے قل اللہم مالک، کون سی بات کہہ رہا ہے؟ اما قرأت القرآن یا حسین، اے حسین کا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اس کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، کیا اس آیت کو نہیں پڑھا تھا؟ قل اللہم مالک الملک، اللہ ملک کا مالک ہے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، تعطی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک اور حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، یہ دیکھ الخیر سب تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت پڑھ رہا ہے یزید، اور ادھر سچویشن کیا ہے؟ امام کا سر اطہر تشت طلا میں ہے، 700 کرسی نشین بٹھلائے گئے ہیں۔ یہ 700 کرسی نشین مارکیٹ سے، بازار سے، منڈی سے ترکاری بیچنے والے نہیں پکڑ کے لائے گئے تھے، یہ ایک سے ایک بڑے لوگ، درباروں میں جانے والے لوگ تھے۔ کبھی انسان یہ سوچے کہ آخر اس طریقے سے 700 لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یزید تخت حکومت پر ہے، امام حسین سلام اللہ علیہ کا سر اطہر تشت طلا میں ہے، آل محمد اسیر کر کے کھڑے کیے گئے ہیں،
اور ایسے ماحول اور سچویشن میں اس آیت کی تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم سمجھ جائیں امام حسین کا مقصد واضح ہو جائے کیوں لے کر کے آئے تھے. اس کے علاوہ اور بھی وجہ ہیں، ابھی عرض کرتا ہوں. ہے کوئی جو اس وقت کھڑا ہو کے یزید کو ٹوک دے کہ اس آیت کی تلاوت کا محل یہ نہیں ہے، اس آیت کی تلاوت کا موقع یہ نہیں ہے؟ کون ٹوکے گا؟ جہاں دوسرے ملک کا سفیر وہ اگر بول دے تو مار دیا جائے، تو اپنی رعایا کی اوقات کیا ہے؟ روم کا سفیر موجود تھا، اس نے پوچھ لیا کہ یہ کون لوگ ہیں. یزید نے کہا کہ یہ حسین ابن علی، فاطمہ کے بیٹے. فاطمہ کون ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی. اس کو بڑا عجیب لگا، کہا کیا؟ فبئس القوم انتم، جتنی خراب قوم ہے تمہاری، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا تم نے. ایک فقرہ کہا تھا اس نے، کیا غلط کہا تھا؟ کوئی بھی آدمی سنے گا تعجب میں، جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اسی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا تم نے، کیسے مسلمان ہو؟ تو باہر کا آیا ہوا آدمی رومی اس کو عجیب لگی، کہتا فبئس القوم انتم، کتنی خراب قوم ہے تمہاری، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا تم نے. یہ ایک فقرہ سفیر روم کا قابل گردن زدنی ہو گیا. تو جہاں دوسرے ملک کا سفیر نہیں بول سکتا، وہاں ان کی اوقات ہے کھڑے ہو کے یزید کو ٹوک دیں کہ اس آیت کی تلاوت کا موقع یہ نہیں ہے. اب آپ سمجھے یزید کا مقصد کیا ہے؟ یزید اچھی طرح جانتا ہے. آج لوگوں کو صحیح اندازہ نہیں ہے، کل کو یہ بات عام ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جس کو خارجی کہا جا رہا تھا کوئی اور نہیں، نواسہ رسول ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے. ہنگامہ ہو سکتا ہے، لوگ بغاوت کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ 700 لوگ بیٹھا لے گئے ہیں اور اس آیت کی تلاوت کی جا رہی. اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے یزید کی منشا یہ تھی کہ یہ 700 لوگ اپنے دماغ میں یہ باتیں بٹھال کے نکلے، کوچے میں، بازار میں، انٹیریئر میں، دیہات میں، گاؤں، جہاں جائیں. اگر کہیں یہ بات نکلتی ہے کہ یزید نے غلط کیا، نواسہ رسول کو قتل کیا، تو یہ لوگ لوگوں کو سمجھائیں. یہ 700 لوگ، یزید کی کیا غلطی ہے؟ یزید نے کیا کیا ہے؟ ہم قرآن کہتا ہے اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، جس سے چاہتا چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا عزت دیتا ہے. خود خدا کی مرضی. یزید کی کیا؟ اللہ کی مرضی تھی، اس نے اس کو حکومت دے دی. اللہ کی مرضی تھی اہل بیت سے حکومت لے لی. اللہ کی مرضی ہے کہ یزید کو اللہ نے عزت دے دی. اہل بیت اسیر ہو کے کھڑے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا اس کے پیچھے کتنا بڑا راز ہے اور کتنی بڑی سازش ہے؟ ایک آیت پڑھ کر کے یزید پورے واقعے پر پانی پھیر کے اپنی ایک حقانیت کا اعلان کر کے نکلا جا رہا ہے. ہاں، یہ موقع کوئی ٹوکنا چاہیے نہیں ٹوکنا چاہیے. مولا آپ تو کربلا میں شہید ہو گئے، اکبر جیسا جوان بیٹا دے دیا آپ نے، عباس جیسا جوان بھائی دے دیا آپ نے، اور یزید ایک آیت کی تلاوت کر کے اپنے کو حق میں ثابت کر کے نکلا جا رہا ہے. کوئی آپ نے انتظام کیا ہے کہ جو یزید کو یہاں ٹوک سکے؟ عجب نہیں. امام اب مسکرا کے فرمائے، اب سمجھے کہ میں زینب کو کیوں لے کے آیا تھا اور کتنا بڑا کارنامہ حضرت زینب کا ہے. آج اگر امام حسین سلام اللہ علیہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو نہ لے کے آئے ہوتے تو کون یزید کا اس بھرے دربار میں جواب دینے والا تھا؟ چنانچہ اب تاریخ کہتی ہے، پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس آیت کا جواب جو زینب نے سلام اللہ علیہ نے دیا ہے آیت سے، بس وہ سن کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، اس لیے کہ اور بھی کارنامے ہیں. روایت کہتی ہے فقامت زینب بنت علی. سارا مجمع خاموش ہے، کسی میں دم نہیں ہے جو یزید کو ٹوک دے. کتنے میں روایت کہتی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی اور آیت کا جواب آیت سے فرماتی ہیں ان-نسیت قول اللہ یا یزید. یزید، اس آیت کو، قول خدا کو تو نے فراموش کر دیا. مطلب یہ کہ وہ آیت یاد رہی، اس آیت کو بھلا دیا تو نے. اب جو آیت پڑھی ہے بی بی نے وہ سنیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کافر یہ گمان نہ کرے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ مہلت دے دی ہے تو ان کے لیے خیر ہے، بلکہ یہ مہلت اس لیے دی ہے تاکہ خدا کو بھول کر کے اور گناہ کرے، نتیجے میں دردناک عذاب. میں عرض کروں گا بی بی، یہ تو کافروں کے لیے آیت ہے، یہاں کہاں پڑھ رہی ہیں آپ؟ یزید مسلمان نہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے.
عجب نہیں حضرت زینب جواب دیں، اسی لیے تو میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے تاکہ یزید کے چہرے سے نمائشی اسلام کی نقاب کو اتار کر کے اس کے منہ پر کے اس کے کفر کا اعلان کیا جائے۔ عجب نہیں امام حسین مسکرا کے جواب دیں، اب سمجھے کہ میں زینب کو کیوں لے کے آیا تھا؟ آج اگر زینب نہ آتی تو یزید کے منہ پر یزید کے کفر کا اعلان کرنے والا کون تھا؟ یہ ایک بڑا کارنامہ ہے، لیکن نہیں، ابھی اس سے بڑا کام کرنا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو۔ یہ وہ اخلاق و کردار تھا اور یہ ان کی تقریریں تھی جناب زینب کی اور امام سجاد کی سلام اللہ علیہ۔ یہ ذہن میں نہیں رہے جو بعض کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ یزید کو بڑا پچھتاوا ہوا اور پھر اس نے آزاد کر دیا اور بڑے احترام سے، جی نہیں، ایسے حالات پیدا ہو گئے ان ایسی تقریروں سے اور اخلاق سے اہل بیت کے کہ ابھی اس کا ایک اشارہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھانا پڑا یزید کو کہ اب ان کا یہاں رہنا تیرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہاں سے روانہ کر دیں۔ یزید نے بلایا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے چلے جائیں۔ امام ہے نا، اس سے عظمت حضرت زینب کا اندازہ کیجئے۔ امام کو کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، امام کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ رائے مشورہ لیا ہی اس لیے ہے تاکہ دنیا پر عظمت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو آشکار کیا جا سکے۔ میں پھوپھی سے بات کر کے تب بتاتا ہوں۔ آئے پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے۔ یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینے جاؤ، آپ کیا فرماتی ہیں؟ ایک سیکنڈ رک جائیے، حضرت زینب کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ ابھی میں نے آپ کو سنایا نا کہ جب قافلہ کربلا سے چلا تھا تو امام حسین علیہ السلام کے نعش مبارک اور جسم مبارک کی کیفیت کیا تھی، کس حال میں حضرت زینب چھوڑ کے آئی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو پہلا جملہ جناب زینب کے منہ سے نکلنا چاہیے تھا وہ یہی نا کہ بیٹا بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی، جلدی سے سامان سفر تیار کرواؤ، ہم بھیا کی زیارت کو جائیں گے، یہی تو کہنا چاہیے تھا۔ لیکن آج تک کسی کتاب میں پڑھا آپ لوگوں نے، کسی ذاکر سے سنا آپ لوگوں نے کہ ایک بار بھی حضرت زینب نے کہا ہو کہ سامان سفر تیار کرواؤ ہم جائیں گے زیارت کے لیے بھائی کی؟ تاریخ الٹا لکھتی ہے کہ حضرت نے فرمایا بیٹا جب سے میرا بھائی مارا گیا میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، کہہ دو ایک مکان خالی کروا دے تاکہ اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں، مجلس کر سکوں۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب زینب نے مجلس کر کے بتایا کہ اہمیت کیا ہے مجلس کی۔ انصاف سے بتائیے، پیغمبر نے فرمایا کہ جو کوئی میرے بیٹے حسین کی زیارت کو جائے گا میرے حجوں میں سے 70 حج کا ثواب ہے۔ جس حسین کی زیارت کا اتنا ثواب ہے، اچھا اور یہ بتائیے زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا سگی بہن کو یا امام سجاد کو یا حضرت رباب کو؟ لیکن ایک بار بھی حضرت زینب نے نہیں کہا کہ جلدی سامان سفر تیار کرو کربلا چلیں گے، نہیں، مجلس تو بی بی مجلس ہی کرنا ہے نا۔ جیسے اتنے دن برداشت کیا ویسے 4 دن 5 دن 1 ہفتہ اور برداشت کر لیجئے، کربلا پہنچ جائیے گا، زیارت بھی ہوگی مجلس بھی ہوگی۔ لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے زیارت کو پیچھے کر کے مجلس کو آگے کیا ہے۔ اس کے پیچھے عقیلہ بنی ہاشم کی کیا حکمت ہے۔ عالمیہ غیر معلمہ حضرت زینب، میں نے کہا نا یہ بغیر پڑھا، عالمیہ غیر معلمہ عقیلہ بنی ہاشم عقیلۃ القریش، کیا حکمت عملی شہزادی کی ہے کہ زیارت نہ کر کے پہلے مجلس کی بنیاد۔ اس میں 2 منٹ اگر آپ توجہ کر لیں بالکل مسئلہ صاف واضح اور آشکار ہے۔ واقعہ غدیر کتنا مجمع تھا؟ 80,000، 1,00,000، 1,20,000، 1,24,000 تک لکھا جاتا ہے۔ 1,00,000 کا مجمع، 1,00,000 کے مجمع میں پیغمبر نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ 1,00,000 کے مجمع میں within a 30 year
کوفے کی بات ہے, امیر المومنین سلام اللہ علیہ زندہ ہے, 25 سے 30 سال کے اندر کی بات ہے. اسی کوفے میں امیر المومنین نے ممبر سے دوران تقریر پوچھا, اے تم تھے غدیر میں؟ تم نے سنا پیغمبر کو کہتے ہوئے من کنت مولا فہذا علی المولا؟ علی کے منہ پر اس آدمی نے کہہ دیا یاد نہیں آ رہا ہے. جو واقعہ 1.25 لاکھ کے مجمع کا بیچ میں ہے, 25-30 سال کے اندر علی کے منہ پہ آدمی کہہ رہا ہے نہیں یاد آ رہا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر کہاں تھا؟ کسی دیہات میں, گاؤں میں, انٹیریئر میں, جنگل میں, مرکز شہر, مسجد نبوی سے متصل جلا دیا گیا. آج کسی کی سمجھ میں آتا ہے؟ زینب اس بات کو سلام اللہ علیہ سمجھ رہی تھی کہ جو بات 1.25 لاکھ کے بیچ کی ہے اس کو تو بھلا دیا گیا. جو مرکز شہر میں واقعہ ہوا مدینے کے اندر, اس کو تو لوگ فراموش کر گئے. تو کربلا تو بیابان کی بات ہے ہی ہے. کتنے دن واقعہ کربلا زندہ رہے گا؟ 10 سال, 20 سال, 50 سال, 1 جنریشن, 2 جنریشن, دھیرے دھیرے لوگ بھول جائیں گے. کربلا کا حال غدیر سے برا ہوگا. کربلا کا حال میری ماں کے مصیبت سے زیادہ برا ہوگا. لہذا میں کربلا بعد میں جاؤں گی, زیارت بعد میں کروں گی, بھیا کی قربانی کا بیمہ پہلے کروں گی. اور آج یہ مجلسوں کی کثرت ہے کہ لوگوں نے غدیر کو تو بھلایا, جناب فاطمہ کی مصیبتوں کو بھلایا, لیکن ان مجلسوں کا طفیل ہے, مجلسوں کی دین ہے. آدمی مجلس کرے یا نہ کرے, لیکن کوئی کربلا کے واقعے کا انکار کرنے والا نہیں ہے. یہ کس کی حکمت عملی ہے؟ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حکمت عملی ہے. ہم لوگ تو عشرے کرتے ہیں, 2 مہینہ مجلسیں کرتے ہیں. زینب نے کتنے دن کیا؟ اب دیکھیں اس حکمت عملی کا اثر ملاحظہ کیجئے فوری, اور جو قیامت تک اس کا اثر مرتب ہوگا وہ تو ہے ہی ہے. لہٰذا میں رک کر کے یہ بات کہہ دوں, جو لوگ بھی سنیں گے میرے اس جملے کو, میرے بھائیوں کچھ ہو جائے, مجلسوں کا سلسلہ نہ رکنے پائے. کورونا ہے, الحمدللہ یہ آن لائن خمسہ ہو رہا ہے, ہونا چاہیے, مجلس کا سلسلہ نہ رکنے پائے. یہ امانت ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی. 1 ہفتہ مجلس ہوئی ہے, لیکن پتا ہے اس 1 ہفتے میں کتنا بڑا انقلاب آیا ہے. یہی قافلہ جب شام میں داخل ہوا ہے تو شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی, شام کے مرد تماشا دیکھنے آئے تھے. میں کسی جوان کی بات نہیں, بوڑھے کی ایک داستان سن لیجئے. بوڑھا آدمی ہے, کیا تھا شام, اور 1 ہفتے کی مجلس نے کیا کر دیا ہے حضرت زینب کے اس کارنامے میں. مجلس نے, بوڑھا آدمی ہے, ناقے کے قریب آتا ہے امام کے, معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدن, کہتا ہے اللہ کی حمد جس نے یزید کو فتح و نصرت عطا کی. اس ملعون کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ بھی لگایا اس نے, اور آپ لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا. یہ ہے شام جب قافلہ پہنچا ہے. اور سنا دیں آپ کو, یہ شام وہ ہے, اللہ اکبر, کہ جہاں لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھتے تھے. یہاں تک کہ جب مولا کی شہادت کی خبر پہنچی ہے شام, عربوں میں سے کسی عرب کو معلوم ہوا کہ علی قتل ہو گئے, کہتا کہاں؟ جب بتایا گیا مسجد میں, کہتا ہے مسجد کیوں گئے تھے؟ نماز پڑھنے. کہتا کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ اس طرح سے شام والوں کو گمراہ کیا گیا ہے. اسی بوڑھے کا سن لیجیے, آیا امام کے ناقے کے پاس اس طرح بدتمیزی کی. اللہ کی حمد جس نے یزید کو فتح و نصرت کی عطا کی اور تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا. امام نے فرمایا نہایت متانت اور سنجیدگی سے, حل قرأت القرآن یا شیخ, اے شیخ, اے بزرگوار, قرآن پڑھا ہے تم نے؟ قال شیخ نعم, ہاں پڑھا ہے. حل قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال شیخ نعم, ہاں پڑھا ہے. فرمایا فنحن القربى, یا شیخ قربا ہم ہیں. هل قرأت هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى, جب تم کو کوئی مال غنیمت ملے تو اس میں خمس ادا کرو اللہ کا, رسول کا اور قربا کا. کہاں پر؟ کہ وہ قربا ہم ہیں. وآت ذا القربى حقا, هل قرأت هذه الآية, پڑھیے اس آیت کو, وہ فتح والی آیت. وآت ذا القربى حقا, کہاں پڑھا ہے؟ کہ وہ قربا ہم ہیں.
پھر فرماتے حل قرأت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قال شیخ نعم، پڑھا یہ آیت؟ اس نے کہا ہاں. کہا ہم وہی اہل بیت ہیں جس کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے. ہم وہ تو ہکا بکا ہو گیا. میں نے کہا نا ان کے اخلاق کردار ان کے خطبوں کی وجہ سے مجبور ہوا یزید آزاد کرنے پر. آتا ہے کہتا ہے حلی توبہ یا ابن رسول اللہ. پہلے کہتا ہے کہ قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. امام نے فرمایا واللہ لنحن ہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں. اب جب اس کو اندازہ ہوا کہ ہم نے کیا جسارت کی ہے، کہتا حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میں معاف ہو جاؤں گا. فرمایا بالکل. اس نے توبہ کی. یہ ہے شام جب یہ قافلہ پہنچا ہے. بس ختم کی میں نے 1 ہفتے کی مجلس. کیسا انقلاب برپا کیا ہے جناب زینب کی اس حکمت عملی نے اور 7 دن کی مجلسوں نے، کہ جب قافلہ آیا تھا تو شام کا حال یہ ہے. عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی، مرد بوڑھے آدمی نے اس طرح جسارت کی ہے. لیکن جب یہ قافلہ جانے لگا ہے تو ایسا انقلاب برپا ہوا ہے کہ اب بھی عورتیں نکلی ہیں لیکن تماشا دیکھنے نہیں، پہنچانے کی غرض سے آئی ہیں. ایک بزرگوار ہیں جناب اشتہاردی، وہ تو لکھتے ہیں کہ ایک عورت ایسی نہیں تھی اس دن جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا. قافلہ چل پڑا. آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں رخصت کرنے جا رہی ہیں. کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک منزل وہ آئی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے محمل کا پردہ ہٹایا، سواری روکی، ایک نگاہ شام کی عورتوں پر ڈالی. فرمایا شام کی بیویوں ہم جا رہے ہیں، ایک زمانے تک ہم تمہارے درمیان رہے، اب ہم جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس ایک خواہش ہے. کیا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہا جاتا تھا. ہم جا رہے ہیں، یتیمہ کو قید خانے میں چھوڑے جاتے ہیں، ہماری یتیمہ کو اکیلا مت چھوڑ دینا، کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پر ایک شمع روشن کر دینا. اللہ اکبر. شام کی عورتیں واپس ہو گئی، قافلہ چل پڑا. اب یہاں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے ایک منزل وہ آئی جہاں سے 2 راستے تھے، ایک سیدھا مدینے جاتا تھا، ایک کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا. امام فرماتے ہیں وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مَرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا. ہم نے اپنے رہنما سے کہا کہ ہم کو ادھر سے لے چل جو قافلہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے. اب یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے. تاریخ کہتی ہے وہ دن 20 صفر کا دن تھا، امام کے چہلم کا دن تھا. جابر ابن عبداللہ انصاری بزرگ صحابی پیغمبر امام حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں. پہلے کوفے آئے اپنے رفیق کے یہاں، وہاں سے کربلا پہنچے، فرات میں غسل کیا، غسل وغیرہ کر کے قبر امام پر آئے، آ کے امام کو سلام کیا. اچانک کیا ہوا؟ جابر کہنے لگے حسین میں تمہیں بچپنے سے جانتا ہوں حسین، کبھی ایسا نہیں ہوا حسین کہ میں نے تم کو سلام کیا ہو اور تم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا ہو. جابر رو رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، بیان کر کہ اچانک جابر کے کانوں میں کچھ آوازیں آنے لگی. قدیم زمانوں میں جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھی جاتی تھی، چلتے تھے تو آواز آتی تھی. یہ قافلے کی پہچان. اپنے غلام سے کہا جا دیکھ کے آ کیسا قافلہ ہے، اگر ابن زیاد کا قافلہ ہو تو ہم اپنے آپ کو کہیں چھپا لیں، اور اگر تو نے یہ خبر آ کے دے دی کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ غلام آتا کہتا جابر امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں. آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں نا، 1400 برس کے بعد لوگ کربلا جاتے ہیں، خاص کر کے اربعین کی زیارت کے لیے. ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، آیت اللہ ہو، علامہ ہو، حسین کے ظاہروں کے پیر دباتے ہیں، ان کے جوتوں پر پالش کرتے ہیں. غریب سے غریب آدمی بھی زبردستی پکڑ پکڑ کے اپنے گھر لے جاتے ہیں مہمان. آج حسین کے ظاہروں کا اتنا استقبال ہے، اتنا احترام و اہتمام ہے. سگی بہن آ رہی ہے، کوئی ہے استقبال کرنے والا. امام سجاد آ رہے ہیں، کوئی ہے استقبال کرنے والا.
رباب آ رہی ہے، کوئی ہے استقبال کرنے والا؟ جابر نے اپنے غلام سے کہا لے چل، مجھ کو راہ پہ کھڑا کر دے، کم از کم میں اپنے آقا کا استقبال کر لوں۔ جابر آ کر کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ نہ کرے کسی کو پردیس میں کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے، آدمی صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے انسان کا سارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی امام کی نظر جابر پر پڑی، امام کو سارا عاشور کا منظر یاد آنے لگا۔ روایت کہنا امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، کہا جابر آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہاں کیا ہوا۔ ایک ایک جگہ لے کے گئے ہیں، سنیں گے آپ۔ فرماتے ہیں جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا، یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا۔ ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، یہاں ہمارے بچے ذبح ہوئے۔ ہاں ہونا حرقت خیامنا، یہاں پر ہمارے خیمے جلائے گئے۔ ہاں ہونا سبیت نساؤنا، یہاں ہماری عورتوں کو اسیر کیا گیا۔ ایک ایک جگہ لے گئے۔ انصاف سے بتائیے، امام ہے، مرد ہے، ان سے بڑا صابر کون ہے؟ جب امام کا یہ حال ہے تو آپ بتائیے بیویوں کا کیا حال ہوگا؟ زینب کا کیا حال ہوگا؟ رباب کا کیا حال ہوگا؟ سناؤ آپ کیا؟ آج قافلہ جاتا ہے سب سے زیادہ، اگر زائروں کا قافلہ کہیں رکتا ہے تو وہ کربلا میں، مشہد 4 دن، نجف 4 دن، سامرہ 1 دن، کاظمین 1 دن، سب سے زیادہ قافلہ رکتا ہے تو کتنا؟ ہفتہ بھر یا اس سے زیادہ کربلا میں۔ آج ہم جاتے ہیں سب سے زیادہ کربلا میں رکتے ہیں۔ یہ قافلہ آیا جس میں زینب ہے، جس میں رباب ہے، جس میں بیٹیاں ہیں۔ کتنے دن رہا قافلہ یہ معلوم ہے؟ 20 کو یہ قافلہ پہنچا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم میری جہالت کہیے، کم علمی کہیے، ظہر سے پہلے پہنچا، ظہر کے بعد پہنچا، 2 بجے پہنچا، 4 بجے پہنچا، 10 بجے پہنچا، نہیں 20 کو یہ قافلہ پہنچا۔ تو 20 کا دن تو یوں گیا نا، پورا ایک دن 21 کا رہے ہیں یہ لوگ۔ 22 کو اچانک امام نے کہا تیاری کرو، قافلہ مدینے جائے گا۔ دل چاہتا ہے کروں آقا، زینب ہے 2 دن سے، رباب ہے 2 دن سے، ہم لوگ جاتے ہیں مولا ہے کہ ہفتہ رہتے ہیں۔ عجب نہیں امام سجاد جواب دے، ذرا تم ان لوگوں کی حالت بھی تو دیکھو۔ حالت بتاؤں آپ کو، روایت کہتی یہ بیویاں آتی تھی امام حسین کے قبر کے پاس، ایک چیخ مارتی تھی، ہائے حسین کہتی تھی، اور اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرا دیتی تھی۔ امام سجاد نے شاید سوچا ہو کہ اگر ان کو یہاں چھوڑ دیں گے روتے روتے مر جائیں گی، لہذا امام نے فرمایا قافلہ تیار کرو، اب یہاں کوئی نہیں رہے گا۔ قافلہ تیار ہو گیا 22 صفر کو مدینے جانے کے لیے، کہ جناب زینب نے دیکھا سب تو موجود ہے مگر رباب نہیں ہے، سمجھ گئی کہاں ہوں گی۔ امام حسین کا شعر ہے نا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ رباب بھی کیسی باوفا، زینب سمجھ گئی رباب کہاں ہوں گی، آئی قبر امام پر، فرمایا رباب قافلہ وطن جا رہا نہیں چلو گی؟ فرمایا بی بی ایک بات کہوں، برا تو نہیں ماننے گا؟ کہا بولو۔ کہا آپ کا بیٹے مارے گئے، آپ کا بھائی مارا گیا، لیکن آپ مدینے جائیے گا تو کم از کم عبداللہ کا سایہ تو آئے گا۔ ارے میں کس کے لیے جاؤں؟ ایک بیٹی تھی، قید خانہ شام میں چھوڑ دیا، 6 مہینے کا بچہ یہاں باپ کے سینے پہ سو رہا ہے، والی و وارث کی قبر سامنے ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس خمسہ مجالس کا اہتمام کیا ہے، بلکہ جو لوگ دنیا میں جہاں جس طرح بھی ذکر حسین کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے بحق حسین، یا اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگارا ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔
ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ غریبوں بے کسوں لاچار آوارہ وطن زینب، غریبوں بے کسوں لاچار آوارہ وطن زینب، مخدر ہو چکے تیرے لیے رنجو محن زینب، غریبوں بے کسوں لاچار آوارہ وطن زینب، نواسی مصطفیٰ کی نور چشمے فاطمہ زہرا، نواسی مصطفیٰ کی نور چشمے فاطمہ زہرا، علی کی لاڈلی ہے اور شہیدی کی بہن زینب، غریبوں بے کسوں لاچار آوارہ وطن زینب، دہائی ہے دہائی بیل ظالم نے مارا ہے، دہائی ہے دہائی بیل ظالم نے مارا ہے، ہوئی ہے جاں بحق پر دیس میں مجروحتن زینب، غریبوں بے کسوں لاچار آوارہ وطن زینب، تمیم بدگوہر کے ناقلق نے کیا ستم توڑا، تمیم بدگوہر کے ناقلق نے کیا ستم توڑا، اسیر رنج و غم ہے بے دیارو بے وطن زینب، غریبوں بے کسوں لاچار آوارہ وطن زینب، حسین ابن علی کا جی شجر میں سر تھا آویزاں، حسین ابن علی کا جی شجر میں سر تھا آویزاں، اسی کے زیر سایہ خون میں تر ہے خستہ تن زینب، غریبوں بے کسوں لاچار آوارہ وطن زینب، وہ تیری پشت اطہر اور جراحت تازیانوں کی، وہ تیری پشت اطہر اور جراحت تازیانوں کی، ہر ایک کو خون رلاتا ہے تیرا زخمی بدن زینب، غریبوں بے کسوں لاچار آوارہ وطن زینب، کبھی بازار کوفے میں، کبھی قصر یزیدی میں، کبھی بازار کوفے میں، کبھی قصر یزیدی میں، کبھی دربار میں ہے بیریدہ شہر کی بہن زینب، غریبوں بے کسوں لاچار آوارہ وطن زینب، نہ بھولے گاہ زمانہ اور نہ بھولے گا قیامت تک، نہ بھولا ہے زمانہ اور نہ بھولے گا قیامت تک، نہ بھولا ہے زمانہ اور نہ بھولے گا قیامت تک، وہ دربار یزیدی تیرے بازو اور رسن زینب، غریبوں بے کسوں لاچار آوارہ وطن زینب، دعا مرزا کی ہے بگڑی کنی
کنیزوں کی بنا دیجئے دعا مرزا کی ہے بگڑی کنیزوں کی بنا دیجئے تمہارے در پائے آثار ہے چرخ گہن زینب تمہارے در پائے آثار ہے چرخ گہن زینب غریبوں بے کسولا چار ہمارا وطن زینب غریبوں بے کسولا چار ہمارا وطن زینب مخدر ہو چکے تیرے لیے رنجو محن زینب غریبوں بے کسولا چار ہمارا وطن زینب